بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک تو آج ریڈ زون جو ہے وہ بند تھا. صرف ایک راستہ جو ہے وہ کھلا ہوا تھا اور وہ بھی مرگلہ ایونیو کے اوپر. باقی تمام راستے بند تھے. ماشاءاللہ. ایک طرف تو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، دوسری طرف جو کالا کوٹ اور لائرز ہیں وہ تھے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر. اور اسلام آباد میں پولیس والوں سے متعدد جگہوں پہ ان کی مٹ بھیڑ بھی ہوئی. اور دوسری طرف جو PFUJ ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، انہوں نے کل سے 6 گھنٹے کی علامتی جو ہے وہ ہڑتال اس کا اعلان کیا ہے. اور آج پیکا ایکٹ کے خلاف ایک رٹ بھی جو ہے وہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں جو ہے اس پہ بات چیت شروع ہوگی. اچھا، مجھے ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف ایک گورننس کے اوپر جو IMF کا اسکوپ مشن ہے وہ بھی اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. تو اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیسیکلی کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اور میرا تو یہ بیسیکلی میں بعد میں ڈیٹیل کے اندر جا کے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا. مجھے تو یہ ہے کہ ہم کام پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں. تو یہ ایگری کیوں کیا گیا؟ کیا اسکوپ مشن؟ یہ جو بیسیکلی ایک گورننس کے اوپر اور اینٹی کرپشن کے اوپر ایک IMF کی ٹیکنیکل ٹیم آئی ہے، اور اس کا پہلے جن ممالک میں اس طرح کی مشن بھجوائے گئے ہیں اس میں سری لنکا ہے اور کچھ افریقن کنٹریز شامل ہیں. تو ہم نے پاکستان کو ان افریقن کنٹریز کی صف میں کیوں لا کھڑا کیا ہے؟ یعنی کہ پاکستان کو آپ کے خیال میں ایگری نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ ہم نے ایگری کر لیا. اس کا حل یہ ہونا چاہیے تھا، اگر مجھ سے کوئی پوچھے، یا سیکنڈ تھاٹ جو میرا آتا ہے کہ ہمیں کیبنٹ سے یا پارلیمنٹ سے مشروط کرنا چاہیے تھا اس کو، کہ ہم پارلیمنٹ سے یا کیبنٹ سے پوچھیں گے تو پھر آپ کو اجازت دیں گے. ہم نے ایگری پہلے کر لیا، وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. یار آپ بادشاہ آدمی ہیں، یہ آپ نے مزید ٹائم ہی ضائع کرنا تھا نا. ہونا تو پھر وہی تھا. نہیں، یہ بات نہیں ہونی تھی. یہی ہونی تھی یار، یہ نہیں ہونی تھی. اس کو تو کیوں نہیں ایگری کریں جب آپ ان کے پاؤں پڑ کے آپ یہ قرضہ لے رہے ہیں بھائی. آپ اپنی سیاست کو بقول وزیر اعظم شہباز شریف تباہ کر کے آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں، اور پیرس میں آپ ان کے گٹے گوٹے پکڑ لیے آپ نے بقول وزیر اعظم کہ ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیں. اور وہ آپ نے اس ٹائم شارٹ ٹرم پروگرام لیا اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، ہاں جی SBA. اس کے بعد پھر آپ آگے چلے گئے اور آپ نے کہا ہمیں دیں پروگرام، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. تو اس پہ اب اعتراض کیا ہے؟ جب حکومت کو اعتراض نہیں تو آپ پتہ نہیں کیوں آپ کی یہ نہیں. میں اصل میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے. پہلے میں ججز کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ بھی جوڈیشل اکیڈمی اور جوڈیشل وہ اس سے ملنے کی بات کر رہے ہیں تو عجیب و غریب ہی ایسی چیز. سن لیں، میں وجہ بتاتا ہوں کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک اسی طرح کا ٹیکنیکل مشن آیا تھا جس نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل مشن، خود مختاری جو جس پہ بڑا وہ پروپیگنڈا ہوا تھا کہ وہ. اس کے بعد کیا ہوا، اسی ٹیکنیکل مشن نے یہ ریکمینڈ کیا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو لا ہے اس کو امینڈ کر دیا جائے. اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت نے مجبوری میں وہ پورے کا پورا لا جو ہے اس کو امینڈ کیا، جس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ ہم اس کو ریورس کریں گے. ہاں جی. اور یہ پتہ نہیں کب ریورس کرتے ہیں. کو آپ نے IMF کا وہ برانچ بنا دیا ہے، گروی رکھ دیا، تو پتہ نہیں کیا کر دیا. تو یہ جو آپ نے ایگری کر لیا، یہ گورننس کے نام پہ اور اینٹی کرپشن کے نام پہ یہ جو مشن آیا ہوا ہے پاکستان میں، ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ریکمنڈیشن دیں گے. اور یہ جو ہمارے دوست لکھ رہے ہیں کہ وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بھی سوالات اٹھائیں گے، اچھا مجھے نہیں پتا سوالات اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے. اصل ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی رپورٹ میں، اور اس رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کو پبلش کیا جائے گا. جب جولائی میں وہ رپورٹ پبلش ہوگی اور اس کے اندر کہیں ایسی کچھ چیزیں نہ ہوں کہ جو IMF کے پروگرام کی کنڈیشنلٹیز کے اندر تبدیل ہو جائیں. یہ میرا کنسرن نہیں ہے. دیکھیے آپ کا کنسرن ہے نا، جولائی جب آئے گا تو پلوں سے بہت سا پانی گزر چکا ہوگا جی. کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ لکھ بھی دیں گے تو میرا نہیں خیال پاکستان پہ بائنڈنگ ہوگی. یہ جو ہماری شہباز گورنمنٹ ہے یہ ماہر ہے، آپ کو پتہ ہے چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کے حوالے سے. وہ کوئی نہ کوئی اس کا کوئی متبادل حل ڈھونڈ لیں گے.
کوئی ان کو مطمئن کر لیں گے, ابھی کوئی قبل از نئی وقت گیم ہے, چلا دیں گے. قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ کچھ نہیں ہوگا, اور قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ بہت کچھ ہوگا. ہاں لیکن آئی ایم ایف کا ججز کی فنگرز کراسڈ. آئی ایم ایف کا ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ بھی مہتاب صاحب یہ سارا کچھ یہ کہ اس کو وہ کیا کریں گے, یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے ایک طرح سے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, پاکستان کی سورینٹی کے اوپر جو ہے, سورینٹی تو نہیں ہے. کیوں؟ ایک طرف آپ احتجاج کرتے ہیں یار ایک 26ویں آئینی ترمیم, وہ میرا مسئلہ ہے نا, وہ میرا مسئلہ اگر کوئی اس کو کہتا ہے وہ میرا مسئلہ ہے نا. میں اپنے گھر کے اندر اگر مجھے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر سارے اعتراضات ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے, لیکن ان اعتراضات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آئی ایم ایف کی مدد کے ذریعے اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں لانے کی جب کوشش دیکھیں, جب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں میری طرف سے, جب ادھر سے کچھ نہیں ہو رہا نا, بہت کچھ کوشش کر لی گئی ہے نا, پی ٹی آئی نے بھی, باقی لوگوں نے بھی, وکلاء نے بھی, سول سوسائٹی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اس نے بھی, کچھ ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا. تو پھر ایک اور طریقہ یہی ہوتا ہے انٹرنیشنل دباؤ کا, کہ باہر سے کوئی ادھر سے انہوں نے کو یہ بھی چھپا دو یار ججز یہ وہ کی, یہ تھوڑا سا پریشر آ جائے. یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی, پالیٹکس کی, پراپیگنڈا کی, پریشر کی. ٹھیک ہے, لیکن ابھی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو ہمیں اس کے بارے میں اس ٹائم بات کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پری میں ہو, پہلی دفعہ ناظرین کے یہ گورننس ٹھیک ہے, گورننس جاننا. سر جی مجھے اعتراض آپ سمجھے نہیں, جب آپ ہم نے ایگری کیوں کیا تھا, جب آپ آئی ایم ایف جیسے ادارے سے قرضہ لیتے ہیں اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے, تو 100% گورننس اس میں آتی ہے. ہماری تو مس مینجمنٹ ہے ہی گورننس کی ساری, اور یہ ہم ماتم کرتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. بھائی جان یہ اس طرح کا ٹیکنیکل مشن پہلی دفعہ آ رہا ہے, تو اچھی بات ہے, آنے چاہیے نا. ہم کب ٹھیک ہوں گے؟ ابھی تو یہ مشن آ رہا ہے, یہ وہ ریکمینڈ کریں گے, اس مشن کو چھوڑ دیں آپ ایک طرف پیچھے. جی ایز اے پاکستانی اب میں بات کر رہا ہوں آپ سے, جرنلسٹ, ابھی تک خود ہم کتنا آہو بکا کرتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب خود کرتے کیا ہیں, کہتے کیا ہیں, حکومت کرتی کیا ہے, کہتی کیا ہے گورننس کے معاملات. بالکل ٹھیک ہے, خود بہت ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتی ہے. تو پھر آخر میں گورننس کہاں پہ ٹھیک ہونی ہے بھائی؟ ججز کی تنخواہوں کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ان کو دیکھ لینا چاہیے. وہ پینشن سمیت بھی ججز رکھ لیتے ہیں. ادھر آپ تنخواہ دار طبقے کی پینشن کو دبوچنے کے چکر میں ہیں, لوگوں کی سیلریز پہ کٹ لگانے کے چکر میں ہیں, پینشن کو ٹیکس لگانا چاہتے ہیں, آپ کٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے بھی تو یہاں پہ دوہرے معیار ہے نا بھائی. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ. تو اگر کوئی اس کو جانچ رہا ہے, ہم تو نہیں جانچ سکتے نا, ہمارے تو ہاتھ ہی کھڑے ہو گئے نا بھائی, اور زبان بندی ہو گئی ہے. زبان بندی سے میں میرا خیال ہے آگے 1 منٹ اجازت دیں تو میں بات کر لوں. پیکا ایکٹ کو چھوڑیں, پیکا ایکٹ تو اب آیا نا. ایک تو یہ جو 8 فروری گزری جی, اور اتنا خوف مہتاب صاحب میں نے دیکھا حکومت کا. پنجاب کے ایک بڑے اعلیٰ عہدیدار سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ یار 8 فروری کا ایک پینک پھیلا ہوا ہے. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا 8 فروری کو, لیکن یہ تھا کہ پی ٹی آئی والے نکل گئے. ہوتا کیا ہے کہ اصل میں وہ ادھر سے پھر پکڑ دکڑ شروع کر دیتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو ڈرا رہے ہوتے ہیں, اور دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ دونوں نے کرنا کچھ نہیں, صرف ڈرانا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا تھا, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں ایک اور بات کر لوں, پھر آپ اس پہ آئیے گا. 8 فروری کو بقول آپ کے جو فارم 47 کے انتخابات کی پہلی برسی منائی گئی, اور خاموشی سے ہی منائی گئی ظاہر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دن بعد آج آپ کو پتہ ہے وہ جو ٹویٹر فارمر ایکس کی بھی برسی ہے خاموشی کی. میں بھی یہی بات کر رہا ہوں, اس پہ بھی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایکس کو آج پورا سال ہو گیا ہے کہ ایکس کی بندش ہے, وی پی این کے بغیر وہ نہیں چلتا, نہیں چلتا. تو وہ اور وی پی این چلے تو واٹس ایپ نہیں چلتا. تو آگے پیچھے یہ جو 2 برسیاں ہیں عام انتخابات کی اور ایکس کی, اس کے لیے بھی ہم گزارش کریں گے حکومت سے, یار خاموشی سے گزر گئی ہے, چلو ٹھیک ہے خاموشی سے گزر گئی ہے تو کچھ ختم ہی دلا دیتے یار, کوئی 100-200 بندہ کھانا کھا لیتا. نہیں محسن نقوی ویسے تو موبائل بانٹتے ہیں ادھر قذافی اسٹیڈیم میں, ایک مزدور کو آپ کو پتا ہے انہوں نے موبائل دے دیا. میں نے دیکھا اس کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھانا اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کھانا کھلانا بھی اچھی بات ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ کیونکہ میں اس لیے محسن نقوی بیچ میں آ گئے کیونکہ فارمرلی ٹویٹر اور ایکس جو ہے وہ وزارت داخلہ کی ہدایت پہ بند ہے. یار مہربانی کرے اللہ کا واسطہ اور عدالتیں ہماری اب آ جائیں انہیں عدالتوں پہ جاتے جاتے, وہ ججز اتنے اپوائنٹ کر لی ہیں 6 مزید. ججز کو چھوڑیں, یہ عدالتیں ساری یہ پٹیشنز لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, پینڈنگ ہے ٹویٹر کے حوالے سے, ایکس کے حوالے سے پٹیشنز, اور کوئی اس پہ اور ٹریبیونلز پہ وہ جو فارم 47 والا ہے وہ بھی سال ہو گیا, وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا.
تو کچھ یہ عدالتیں ہماری اس حد تک میرا مطلب کہ آپ کہہ سکتے ہیں انڈیپینڈنٹ سارٹ آف، لیکن آگے جا کے اب یہ جو اتھل پتھل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہ جو ریڈ زون کی آپ بات کر رہے تھے آغاز میں، اصل میں آج جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اس میں سپریم کورٹ میں 8 کے قریب ججز کی نامینیشن کے حوالے سے ڈسکشن تھی، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں سے 6 انہوں نے فائنلائز کر لی ہیں، جس میں سے پشاور سے 2 ہیں، کوئٹہ سے 1 ہے، اور سندھ سے ہیں، اور پنجاب سے ہیں. تو یہ 6 انہوں نے فائنلائز کر لی ہیں. اور اس کے باوجود یہ جو احتجاج تھا یہ، اور اس میں بائیکاٹ بھی ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے کمیشن ممبرز تھے، گوہر اور بیرسٹر گوہر، اور ان کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر جی، اور اس کے ساتھ 2 ججز کون سے تھے؟ منصور علی شاہ اور منیب صاحب جی، وہ غائب ہو گئے، انہوں نے بائیکاٹ کیا یعنی کہ. لیکن اس کے باوجود اجلاس ہوا اور نامینیشن، چونکہ تعداد ٹیکنیکلی پوری تھی تو نامینیشنز ہوئی ہیں 6. مجھے یہ بتائیں، یہ احتجاج وکلا کا اس کو روکنے کے لیے تھا، لیکن خوف اتنا تھا کہ صبح سے ایک بریکنگ نیوز چلا دی گئی ناظرین کے اسلام آباد کا ریڈ زون سیل ہے، میٹرو تک بند کر دی گئی. آپ کو پتہ ہے فیض آباد سے آگے، اور یہ جو سرینا چوک نیا انڈر پاس جس کا ہم نے گزارش کی تھی، کتنی ناقص منصوبہ بندی ہے، یہ تو لوگ خود ہی جا کے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دور دور تک بند تھا. اچھا ایک اور بات بھائی، کس چیز کا خوف ہے؟ جب یہ بتائیں، مجھے ایک سوال کا جواب سے ڈرتے ہیں کیا؟ یہ مجھے سوال کا جواب دیں، یہ جو 6 ججز آئے ہیں سپریم کورٹ میں، ہاں جی، یہ سارے الائنڈ ججز ہیں؟ یہ نہیں پتا مجھے، دیکھیں کھل کے بات نہیں میں لگاتا، لیکن دیکھیں کھل کے آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ ججز کی آپ کو پیکا ایکٹ سے ڈر ہے؟ نہیں مجھے نہیں ڈر ہے، ابھی تو پیکا ایکٹ نافذ ہوگا جب رولز بنیں گے، اور ابھی اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بات چیت بھی وہ کریں گے، اور اچھی بات ہے، بات چیت کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ تگڑا اوپر والا ہاتھ جو ہے نا وہ نہیں کہی ہے، تو ہم تو مانگنے والا ہاتھ ہے بھائی، حقوق مانگنے والا، ہمیں حقوق دے دو. تو اس کا مطلب، لیکن وہ جو جن کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا تھا، کن کا؟ محسن نقوی کا؟ نہیں، باقر نجفی کا. اچھا، باقر نجفی اور شجاعت جی، جیسے شجاعت علی خان دوسینی، وہ بھی نہیں آئے جی. تو یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ نہیں ہے، یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی کے ہاتھ میں گیم نہیں ہے. اب آپ نے ذکر تھوڑا سا لمبا کر دیا تو مجھے اجازت دیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بیان کر دوں. جب پہلی میٹنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی تو آپ کو یاد ہے 8-10 ججز کے نام آئے تھے، جس میں کئی سیشن ججز کے نام تھے اسلام آباد کے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اور جسٹس کہہ رہا ہوں فاروق چنائک جو پیپلز پارٹی کے سپریم لیگل کمانڈر ہیں، انہوں نے، پیپلز پارٹی نے نامینیٹ کیے، نون لیگ نے نامینیٹ کیے، لیکن جو 2 بندے رکھے گئے وہ یہاں سے رکھے گئے، یہاں سے مطلب بڑے گھر سے الائجڈلی یہ کہا جا رہا ہے، مطلب فوجیوں نے رکھوائے. ہاں ظاہر ہے، تو یہ نظام وہی چلا رہے ہیں یار. چیف صاحب کی محنت کو، ہارڈ ورک کو تو شہباز شریف صاحب سلوٹ کرتے ہیں یار. تو چیف صاحب نظام چلا رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں نا. آپ بتائیں شہباز شریف تو نوکری کرتے ہیں. وہ نوکری کر رہے ہیں تو ہماری نوکری کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ آپ کی نوکری انشاءاللہ اللہ پاک رحم کریں گے. چیف صاحب کی اتنی محنت ہے، عدالتوں کو وہ چلا رہے ہیں، صحافت کو وہ چلا رہے ہیں، ملک کو وہ چلا رہے ہیں، معیشت کو وہ چلا رہے ہیں، سرحدوں کے وہ محافظ ہیں جناب، اور سیاست کو وہ چلا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے ایڈیٹر ان چیف جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے؟ میرے ایڈیٹر آپ نے کہا ہے سر، میرے ایڈیٹر ان چیف آف آرمی اسٹاف نہیں ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک نمائندہ یقیناً میرے ایڈیٹر ان چیف سے رابطے میں ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے. تو وہ چلا رہے ہیں. میں مکالمہ کی بات کر رہا ہوں. مکالمہ میں کون رابطے میں ہے؟ مکالمہ میں ابھی کوئی رابطے میں نہیں ہے. تو آپ چاہتے ہیں رابطے ہو جائیں تو اللہ کرے رابطے ہو جائیں. تو ہیں، ایسی بات نہیں ہے، رابطے ہونے چاہیے. اس کا تو نام ہی مکالمہ ہے بھائی. بالکل ٹھیک ہے، بات چیت، چیف صاحب ڈائلاگ. لیکن کیا چیف صاحب مکالمے کے قائل ہیں؟ وہ فوجی تو نہیں مکالمے کے قائل ہوتے یار، وہ تو ڈنڈے کے قائل ہیں. تو آپ ایسی باتیں نہ کریں. نہیں، میں کیسی کروں بات؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز کی نامینیشن آئی، 2 سرپرائزنگ نام آ گئے جی، جسٹس انعام کا اور جسٹس اعظم. لاہور ہائی کورٹ میں آ جائیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، چونکہ 2 ہمارے میجر تو 3 میدان ہیں نا بھائی، باقی تو سیف ہے میدان سارے ہمارے. تو 3 میدان بڑے جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ہیں، وہ ایک اسلام آباد ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، پنجاب ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان. اب میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آپ کو بتایا، بریفلی میں آپ کو جلدی سے بتاؤں. جو لاہور ہائی کورٹ کے نام آئے، 40 نام دیے گئے تھے جی. 40 میں سے 13 کے قریب ججز رکھے جانے تھے. 40 میں پیپلز پارٹی نے پھر بڑھ چڑھ کا نام دیے تھے، اور بہت امید تھی ان کے ناموں کو سنا جائے گا.
لیکن کیا ہوتا ہے ان 40 ناموں کے بعد مہتاب صاحب، یہ بڑی ناظرین دلچسپ سچویشن ہے، آخری دنوں میں وہ 40 سے 45 نام ہو جاتے ہیں جی، اور جو 9 ججز منتخب ہوتے ہیں 5 آخری وہ ہوتے ہیں اور باقی ہوتے ہیں وہ. تو ان میں سے ہمارے ایک بڑے بڑے اچھے مہربان لوگ بھی ہیں اور اچھے قابل لوگ بھی ہیں یقینی طور پہ. لیکن آبویسلی ان کی پرفارمنس، جس طرح آپ نے سہیل ظفر چٹھا کے بارے میں کہا جب وہ ایڈیشنل آئی جی، میں نے کہا تھا کہ پرفارمنس سے پتہ چلے گا. وہاں پہ 47 جج اب ہو گئے ہیں اور 8 ججز ابھی بھرتی کیے گئے. 8 ابھی بھرتی، ہاں ایڈیشنل، ظاہر ہے 8 ہے کہ 9 ہے، سوری 48 کا نام سنا تھا. ہاں 8 ہے کہ 9 ہے. اور یہ ان میں سے آبویسلی اگر آگے جا کے بھی 2-3 سپریم کورٹ میں آ جائیں گے. اب آ جائیں سپریم کورٹ کے اس معاملے کی طرف کہ یہ ہو کیا رہا ہے. جو جسٹس منصور علی شاہ اور ان کے گروپ کی ڈیمانڈ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس پہ ہمارے کنسرنس پہلے دن سے ہیں، تو ایک فل کورٹ آپ بنائیں اور فل کورٹ پہلے ان سارے معاملات کو دیکھ لیں، پھر آپ ججز بھرتی کر لیں. یہ بات ویسے ٹھیک نہیں لگتی. اگر یہ بات ٹھیک لگتی ہوتی تو پھر منصور علی شاہ کو چیف جج بنا دیتے یار. نہیں دیکھیں، آپ جب بھی کوئی ہم چیز، فل کورٹ اس طرح سے کرنا نہیں چاہتے نا. کوئی چیز اگر کنٹروورسی کو ہو تو فل کورٹ بہتر ہوتا ہے. ہاں لیکن زیادہ لوگوں کی لیکن اس وقت رائے اسی لیے نہیں ہو رہی تھی کہ زیادہ اکثریت انہیں نظر آ رہا تھا کہ دوسرے گروپ کی ہے. اب یہ ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنی مرضی کی چیزوں کو مینج کرنا چاہتے ہیں نا. اب یہ 6 ججز آ گئے ہیں، فل کورٹ کا بڑا زور چل رہا ہے. 2 چیزیں ہیں، میں آپ کو بیان کرتا ہوں 2 چیزیں. ایک چیز تو یہ ہے جو ابھی تک چل رہا ہے کہ فل کورٹ نہیں بنے گی اور وہ آئینی بینچ میں کچھ اور ججز لے لیں گے اور اس طرح سے وہ ایک میجورٹی سیٹ کر لیں گے مزید. دوسری بات یہ ہے اگر بہت پریشر آتا ہے مختلف طریقوں سے تو فل کورٹ بنتی ہے، تو پھر یہ جو 8 ججز 6 ججز آ جائیں گے ان کو ملا کے تو فل کورٹ بھی بن جاتی ہے، تو ان کا تعداد اپنی بڑھ جائے گی، تو ان کا کام چل جائے گا. نہیں اپنی الائنڈ ججز کی تعداد بڑھ جائے گی. چلانا ہے نا یار، وہی ان کا کام چل جائے گا نا، ان کا کام الائنڈ ججز کی تعداد بڑھ جائے گی. الائنڈ پہ زور دیتے ہیں، اب ان کا کام چل جائے گا. ان کا کن کا؟ ان کا جو کام چلوا رہے ہیں. کون؟ پھر وہی ابھی یار میں سلوٹ مار مار کے تھک جائے، سمجھ نہیں لگتی یار. اب کھل کے بات نہیں کرتے تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. کھل کے بات کرو یار. شہباز شریف سلوٹ مارتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، میرے سلوٹ سے آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. نہیں میں چاہتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو کلیئرٹی ہو، ان کو وہ یہ نہ کہیں کنفیوز باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے عوام کو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ملک کون چلا رہا ہے. پریشان نہ ہوں، آپ جا کے نیچے جائیں اور پاکستان کے کسی بھی کونے سے سروے شروع کر دیں. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے، جو ووٹر نہیں ہے اس کو بھی پتہ ہے. اچھا ہاں جی، 5ویں جماعت کے بچے کو بھی پتہ ہے. یہ ماشاءاللہ ایک یہ بھی چیف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جناب اویئرنیس کتنی پھیل گئی ہے ماشاءاللہ. صحیح ہے. اس اویئرنیس کا الٹیمیٹ کوئی ٹپنگ پوائنٹ بھی آئے گا، اس کا کیا ہوگا؟ وہ زیادہ امکان تو اگلے انتخابات کا ہی ہے نا. ہاں بالکل. اچھا، آج عمران خان نے بھی آخر میں آج پھر کوئی صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کی. وہ کرتے رہتے ہیں غیر رسمی بات چیت، وہ رسمی بھی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہونا. مسئلہ یہ ہے کوئی راستہ نہیں نکلنے. انہوں نے کہا جی کہ میں نے چیف صاحب کو 2 خط اس لیے لکھے تھے کہ راستے بند تھے، جمہوری راستے بند ہیں، تو میں تو ان کو اپیل کر رہا ہوں، یہ ہے وہ ہے. تو چیف صاحب کو خط اگر انہوں نے لکھ دیا، بہت سارے لوگوں کو اعتراض تھا خط نہیں پہنچا، تو خط پہنچنے کے لیے تو تھوڑی انہوں نے ڈاک میں ڈالا تھا جا کے. یہ تو ایک اوپن لیٹر تھا جو ان کو ایڈریس کیا گیا تھا. اور وہ لکھ بھی دیتے تو جو ماحول ہے تو وہ چیف صاحب کے گھر چلا بھی جاتا. مجھے یقین ہے گارڈ نے کہنا تھا یہاں کوئی آصف منیر نہیں رہتا. خط لا جا بھائی تو کدھر ہو، وہ ڈمپ ہو جانا تھا کہیں جا کے. وہ خط انہوں نے ڈالا ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو اوپن لیٹر تھا نا. ایک پولیٹیکل ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، آرٹ ہوتا ہے یہ چیزوں کو پروپیگیٹ کرنے کا، اور کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، ہم نے جی IMF سے لے کر یہ جوڈیشل کمیشن، پھر ججز، ان تمام امور کو احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. گلین صاحب، میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم یہ جو ہم نے ایفرٹ کی ہے اس کے بارے میں اپنی آراء سے بھی آراء وہ دیتے ہیں. آج بھی ایک بڑا اچھا پوائنٹ آیا ہوا تھا، اس پہ آپ بات کیجیے گا کسی وقت. ابھی وقت کا میں اس لیے میں بات نہیں کرتا. تو لوگ آپ کے سولو شو کو بھی پسند کرتے ہیں مہتاب صاحب. اچھا، تھینک یو. اور لوگوں کی دلچسپی ہے کہ اکانومی پہ آپ زیادہ بات کریں. اکانومی کو تو ہم نے کافی اس کے اندر کور کیا ہے. یہ لیکن یہ دیکھیں نا، یہ ججز کا جو معاملہ ہے یہ پولیٹیکل، اکانومی اور جوڈیشل اور یہ ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اکانومی سے بھی جڑ گیا، IMF سے جڑ گیا بھائی، اکانومی سے دور کی بات ہے. بالکل. تو یہ اس طرح کے معاملات دیکھیں، ہم نے تو کرنٹ افیئرس پہ ساری باتیں کرنی ہیں. بالکل. اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو اچھی لگے. خیر وہ ہمارے ناظرین اور آپ کے ویورز اور فالوورز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے بلنٹ، آپ بلنٹ کہتے ہیں تو وہ بلنٹ کامنٹ دیتے ہیں ماشاءاللہ. اور جو اچھا لگتا ہے وہ کہتے ہیں، جو برا لگتا ہے وہ کہتے ہیں.
تو اس بات پہ تمام ناظرین کو سلوٹ بھی ہے, خراج تحسین بھی ہے, شکریہ بھی. اسی کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.